ایک مسئلہ آج کل سوشل میڈیا پہ نا ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے, وہ جو انڈیا کی جو اداکارہ ہے جس نے توبہ کی ہے, اداکارہ ہے جس نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی, وہ میں نے کسی کے ذمہ لگایا کہ اس نے جتنے ٹویٹ کیے نا وہ سب کی فوٹو کاپی مجھے لا کے دو. میں انشاءاللہ اس نے جتنی آیتیں کوٹ کی ہیں اور جتنے حوالے ہیں سنا, بڑا خاندانی ٹویٹ کیا اس نے اور بتایا کہ کیسے میں گناہوں کے دلدل کی طرف جا رہی تھی. اس کے وہ میں انشاءاللہ اس کے جو جتنے اس کے ٹویٹ ہیں نا ان کی فوٹو کاپی نکال کے ایک ایک پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے, کیونکہ ایسے واقعات مارکیٹ میں شارٹ ہیں. ان سے پورے بھرپور طریقے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جب واقعہ سامنے آئے نا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت میرے سامنے آئی کہ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن. اللہ نے کیسا عجیب انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے نا, اسی اللہ کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ بے حیائی منع ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے. وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن بتائے گا نا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم. ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجا, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو بڑے خطرناک قسم کے ریئیکشن, چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ, یہ کیا ہو گیا, یہ یعنی اسلام کے منافی کیسے ہو گیا, اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں, یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی, میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا, یہ نہیں فیصلہ, ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. کسی نے یہ تبصرہ کیا کسی اینکر نے کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے. یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں, وہ 100 دلائل دے دیں گے. اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے. وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں. تو دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کا دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل نہیں کیا ان کے پاس. اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تبھی تو قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال ان اندھیروں کی طرح ہے. کیسی خوبصورت مثال دی اللہ نے سورہ نور میں. دیکھو نام کیا ہے سورت کا, سورہ نور, روشنی. اللہ بتا رہے ہیں اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی, اندھیرے کی. ہے بھائی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے. نام ہے سورت کا روشنی اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی. کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے تو رفع الاشیاء بالاسباب, کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے.